بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں اردو زبان کے اور کسی بھی زبان کے عظیم ترین مرثیہ گو شاعر اور مرثیہ خوان حضرت میر انیس علیہ الرحمہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اور جو نئی نسل ہے وہ اس عظیم مرثیہ گو شاعر اور مرثیہ خواں کی زندگی سے کچھ واقف ہو، کہ جس کے مرثیوں نے پوری دنیا میں دھوم مچا کر رکھ دی تھی اور جس کو سننا لوگ اپنا فخر سمجھتے تھے۔ ان کے طرز ذاکری کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ میر انیس کی مرثیہ خوانی کی ایک مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا ذکاء اللہ فرماتے ہیں، جب میں اس مجلس میں پہنچا تو تمام عالیشان مکان آدمیوں سے بھر چکا تھا، بلکہ سینکڑوں مشتاق فرش کے کنارے زمین پر دھوپ کے کنارے کھڑے ہوئے محو سماعت تھے۔ میرا مجلس کے اندر جگہ پانا ناممکن تھا، اس لیے میں بھی وہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر سننے لگا اور دور سے ٹکٹکی باندھ کر میر انیس کی صورت اور ان کے ادائے بیان کو دیکھنے لگا۔ میں میر انیس کی فصاحت بیانی اور ان کے طرز بیان کی دل فریب اداؤں کی تصویر نہیں کھینچ سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا خوش بیان انسان نہیں سنا۔ وہ آگے فرماتے ہیں، معلوم ہوتا تھا کہ منبر پر ایک کل کی بڑھیا بیٹھی ہوئی لڑکوں پر جادو کر رہی ہے، جس کا دل جس طرف چاہتی ہے پھیر دیتی ہے، جب چاہتی ہے ہنساتی ہے اور جب چاہتی ہے رلاتی ہے۔ میں اسی حالت میں 2 گھنٹے کے قریب کھڑا رہا، میرے کپڑے پسینے سے تر ہو گئے اور میرے پاؤں خون اترنے سے شل ہو گئے، لیکن جب تک کہ میں میر انیس کی صورت دیکھتا رہا اور ان کا مرثیہ سنتا رہا، مجھ کو یہ بات محسوس تک نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے میر حامد علی میر انیس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حضرت میر انیس نے اپنے ایک بند میں جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا کہ مجھے گویا شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آنے لگے، اور میں ان کا مرثیہ سننے میں ایسا کھو گیا کہ مجھے اپنے تن بدن کا ہوش ہی نہ رہا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے شخص نے مجھے ہوشیار کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں کہاں ہوں اور کس عالم میں ہوں۔ منبر پر پہنچ کر میر انیس میں کچھ شاہانہ انداز پیدا ہو جاتا تھا اور ان کی نازک مزاجی بہت بڑھ جایا کرتی تھی، جس کے بہت سے قصے بیان ہوئے ہیں۔ ان کے غصے کے وقت بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ آنکھیں نیچی کر لیتے تھے۔ وہ منبر پر پہنچ کر اپنے جذبات غیظ کو روک نہیں سکتے تھے۔ لکھنؤ کے ایک رئیس نواب صاحب محفلوں میں رئیسانہ ٹھاٹ کے ساتھ جایا کرنے کے عادی تھے۔ ایک مرتبہ انیس کی ایک مجلس کے بیچ میں وہ تشریف لائے اور کسی طریقے سے منبر کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ دستور کے مطابق ان کا بھنڈی کھانا، آبدار خانہ، پاندان وغیرہ بھی آنا شروع ہوا۔ اس میں کچھ دیر ہو گئی، میر انیس منبر پر خاموش مگر غصے میں بیٹھے رہے۔ اسی درمیان حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا، جناب میر انیس صاحب، بسم اللہ، آپ مرثیہ شروع فرمائیں۔ انیس نے جھلا کر جواب دیا، کیا مرثیہ شروع کروں؟ ان صاحب کا جہیز تو آ جائے۔ ایک مرتبہ دوران مرثیہ ایک اور لکھنؤ کے رئیس مجلس میں تشریف لائے اور چاہا کہ کسی طرح مجمع کو چیر کر کے ممبر کے قریب پہنچ جائیں۔ مجمع اتنا زیادہ تھا کہ وہ ممبر تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ممبر تک پہنچ جائیں۔ میر انیس ان کا ارادہ سمجھ گئے اور اپنی روبدار آواز میں ممبر سے فرمایا کہ بس وہیں بیٹھ جاؤ، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔
رئیس صاحب نے وہیں غوطہ مارا اور ڈر کے مارے جوتیوں کے پاس آرام سے بیٹھ گئے۔ یہ تھا حضرت میر انیس کا رعب اور دبدبہ۔ لکھنؤ کے مشہور چوک علاقے میں میر انیس مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ یہاں بھی لکھنؤ کے ایک رئیس کسی ضرورت کے پیش آنے کی وجہ سے بیچ مجلس میں چپکے سے عین اس وقت اٹھے جب میر صاحب انتہائی جوش میں پڑھ رہے تھے اور وہ اٹھ کر جانے لگے۔ میر انیس نے مرثیہ روک کر کہا کہ لکھنؤ میں سخن فہمی اور قدر شناسی کا مادہ نہ رہا۔ اس کے بعد ہر چند اصرار ہوئے مگر میر انیس نے پھر مرثیہ نہیں پڑھا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ میر انیس جب مصائب میں بینیہ بند پڑھتے تھے تو کوہرام سا مچ جایا کرتا تھا۔ جب کوئی بینیہ بند پڑھتے تو خود میر انیس پر بھی رقت طاری ہونے لگتی، جو مرثیہ پڑھنے میں مانع یعنی رکاوٹ بنتی تھی تو وہ گریہ ضبط کرنے کے لیے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیتے تھے اور ان کا داہنا رخسار پھڑکنے لگتا تھا، لیکن ان کی یہ ادا بھی اہل مجلس کو رقت سے اور بے تاب کر دیا کرتی تھی۔ مولوی باقر حسین بھی انیس کی ایک مجلس کے مصائب کے بیان میں بتاتے ہیں کہ غل اور کوہرام سے امام باڑے کی چھت پھٹنے کے قریب تھی۔ جب میر انیس ممبر سے نیچے اترے ہیں تو 8-9 آدمی فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے پنڈت سندر نارائن مشرا کو ان کے بچپن میں ایک چشمدید نے انیس کی مرثیہ خوانی کا حال کچھ اس طرح بتایا۔ میر انیس ممبر پہ جاتے ہی بیٹھتے تھے تو مجلس میں ہر سو سناٹا سا چھا جاتا تھا، اور جب وہ مرثیہ شروع کرنے سے پہلے اپنی آستین چڑھاتے تھے تو لوگوں کے دل ہلنے لگتے تھے۔ مصائب میں بین پڑھتے وقت تو جو گریہ و زاری اور آہ و بکا کا سما ہوتا تھا اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ مرثیہ پڑھنے کا کیا ذکر، میر انیس کی طرح تو ممبر پر بیٹھنا تک کسی کو نہ آیا۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ممبر کے اوپر تشریف فرما نہیں ہے بلکہ ممبر سے ہی اگ کر باہر نمودار ہو گئے ہیں۔ کیا حسین جملے کہے ہیں یہ لکھنؤ کی خالص اردو زبان کہ وہ ممبر کے اوپر تشریف فرما نہیں ہوتے تھے بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ممبر سے اگ کر باہر نمودار ہو گئے۔ یہ تھا حضرت میر انیس کی مرثیہ خوانی کا کچھ بیان۔ مختصر یہ کہ انیس کو ممبر پر مرثیہ پڑھتے ہوئے سننا اور ان کے پڑھنے کے انداز کو دیکھنا ایسا تجربہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں زندگی بھر تازہ رہتا تھا، اور یہ کیفیت زبان و قلم سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ میر انیس کی مرثیہ خوانی میں ان کا کلام، ان کا لب و لہجہ، ان کی آواز، ان کے چہرے کے تاثرات، ایکسپریشنز اور ان کے اشارات، یہ وہ عناصر تھے کہ جب تک کہ میر انیس مرثیہ پڑھتے رہتے سننے والے خود کو کسی دوسری دنیا میں پاتے اور میر انیس سننے والوں کو کوئی عجوبہ سا محسوس ہوتے۔ ناظرین، یہ عبارتیں میں نے عظیم دانشور، ادیب اور اسکالر پروفیسر نیر مسعود مرحوم کی شاہکار کتاب انیس کے پیج نمبر 121 سے پیج نمبر 127 تک آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وقت دیا تو میر انیس کے بارے میں کچھ اور گفتگو کی جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔